ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. آج کی مناسبت سے یعنی خاتون جنت کی جہودات رحلت و شہادت کی مناسبت سے اس مجلس ادا میں دختر پیغمبر علیہ السلام کے سیرت کے کسی بھی پہلو کو بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر اور ان مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جس کی خاطر ان مجالس کا اہتمام کیا گیا، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کا ایک اہم حصہ اور باب آپ کے معراج کا سفر اور اس سفر کے دوران کے مشاہدات۔ سبحان اللہ قبلہ۔ مشاہدات النبی کتاب لکھی جانی چاہیے، اور ہو سکتا ہے لکھی گئی ہو۔ ہم نے تو متفرق کتابوں میں آن حضرت کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا کتابوں کا جو سیٹ جیسے بہار الانوار ہے، بہار الانوار کی جتنی جلدیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، مختلف کتابوں میں ہمیں مشاہدات النبی کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ الگ سے کوئی کتاب لکھی گئی ہے نہیں لکھی گئی ہے، ابھی تک میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ آن حضرت نے اس سفر معراج میں کیا کیا دیکھا اور کیا کیا پڑھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین فرزند پیغمبر، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا کے اس لیے آسمانوں پر بلا کے لے گیا تاکہ وہاں اللہ کا اسی طرح رسول خدا دیدار کرے جس طرح میں آپ ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں، یعنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جسم کو دیکھیں۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں بریکٹ میں ایک نقطہ عرض کر دوں، آپ کے پاس آپ کے مخالفین کے خلاف ہائی لائٹ کرنے کی اتنی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو عقائد کی جو
پہلی ہے نہیں، پہلی نہیں، عقائد کا قاعدہ، جو کتاب عقائد کے قاعدے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور صفات سلبیہ کتنے ہیں؟ قاعدہ کی باتیں معلوم نہیں ہے ہمیں۔ صفات ثبوتیہ 8 اور صفات سلبیہ 7، یعنی وہ صفات جو اللہ کی ذات میں ہیں، جو جن صفات کی اللہ کی طرف ہم نسبت دے سکتے ہیں وہ 8 ہیں، اور جن صفات کو ہم اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں وہ 7 ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کا بدن نہیں ہے، جسم نہیں ہے، 2 اللہ مرئی نہیں ہے، دکھائی نہیں دے سکتا، دکھائی نہیں دے سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اللہ کا دکھائی دینا یہ نقص ہے، عیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ وہ دکھائی دے سکتا ہے جس کا جسم ہو، اور جسم اسے کہتے ہیں کہ جو جس میں لمبائی ہو، چوڑائی ہو، گہرائی ہو، اجزاء کا مجموعہ ہو۔ جو اجزاء کا مجموعہ ہو وہ ان اجزاء کو جوڑنے والے کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خالق کائنات اللہ مرئی نہیں ہے، دکھائی نہیں دے سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اللہ کا بدن نہیں ہے، اعضاء بدن نہیں ہیں۔ شیخ محسن علی صاحب اللہ انہیں صحت اور طول عمر دے، ان کا ترجمہ قرآن البلاغ دیکھیں، انہوں نے کسی مناسبت سے حاشیے میں لکھا ہے، اپنے تفسیر کے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں، کہ سعودیہ کے کسی سکول ماسٹر نے اپنے طالب علم سے پوچھا کہ روز قیامت تم اللہ تعالیٰ کو کس نشانی سے پہچانو گے؟ یہاں تو آپ کی شناختی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے نا، چہرے پر داغ ہے، رخسار پر گال ہے، ہاں، اللہ کو کس نشانی سے پہچانو گے؟ اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، سر میں اللہ کی جلی ہوئی ٹانگ کے ذریعے اس کو پہچانوں گا۔ خدا خود کہتا ہے نا کہ بھئی وہ جہنم سے خدا پوچھے گا، بھئی سیر ہو گئی، پنجابی میں کہتے ہیں رج گئی، نہیں ابھی بہت گنجائش ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، تب جہنم بولے گی بس اب میں بھئی بھڑکتی ہوئی اس ظالم آگ میں اللہ اگر ٹانگ ڈالے گا، وہ آگ پہ لحاظ نہیں کرتی نا، زخم آپ کو پتا ہے جو جلنے کا زخم ہوتا ہے زندگی بھر وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے پھر مکان سے بھی بے نیاز ہے۔ جسم کے لیے مکان چاہیے ہوتا ہے، جسم جاگیر ہوتا ہے، مکان گیر ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں متحیز، جس کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہاؤس آسمانوں میں نہیں ہے، وہ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کا جو معراج کے مقصد کو اللہ کا دیدار قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں معراج کا واقعہ بیان کیا، وہاں معراج کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ 15واں سپارے کا شروع آغاز ہے، سبحان الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی، یہ معراج کا ابتدائی سفر کا ایک ابتدائی حصہ ہے، باقی حصے دیگر سوروں کے دیگر آیات میں ہیں۔ اچھا جی، کس مقصد کے لیے سیر کرائی؟ مسجد النبی سے مسجد الحرام اور وہاں سے پھر قاب قوسین او ادنا، لنریہ من آیاتنا، خدا فرماتا ہے کہ تاکہ ہم آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ آن حضرت کا معراج یہ صرف ایک سیر سپاٹا نہیں تھا،
کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب جائیں اور نظارہ کر کے واپس آ جائیں اور چیپٹر کلوز، ایسا نہیں ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ وہاں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں دیکھی ہیں زمین پہ واپس آ کے لوگ اس لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں، لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوں آن حضرت کے مشاہدات۔ اب میں سارے مشاہدات نہیں بیان کر سکتا، یہ مستقل کتاب بننی چاہیے مشاہدات النبی کی۔ ایک یا دو مشاہدات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، یا اگر کہیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتا۔ آن حضرت نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں۔ 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ 1000 ہاتھ ہوں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہوں، ٹوٹل انگلیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ، 1 ملین۔ رسول خدا نے سربستہ طور پر سمجھ لیا کہ اللہ حکیم ہے، بیماریوں کا علاج کرنے والا، صفوف اور معجون دینے والا حکیم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بھئی اگر اس کو 10 لاکھ انگلیاں دی ہیں، انگلیوں کی تعداد کے مطابق اللہ اس سے کام لیتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کہ عجیب الخلقت ہے نا، یہاں بھی عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو جائے اخبار میں خبر چھپ جاتی ہے، جی 1 دڑ ہے 2 سر ہیں، بہت عجیب خبر ہے۔ خدا تجھ سے کیا کام لیتا ہے؟ 10 لاکھ انگلیاں دی ہیں اس نے۔ یا رسول اللہ، اس دنیا میں جہاں بارش ہوتی ہے نا، خشکی کے اوپر یا سمندر کے اوپر، اس کے قطروں کو گنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کر لیتے ہو یہ کام؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ روایت میں نہیں ہے، اسی میں آپ کو اچھا کہا کہ بھئی بارش کے قطرے، اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ جی یہاں بھی فرشتے ہوں گے، شاید ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، جب تک آپ کربلا میں ہوتے ہیں، یہ کامل زیارت کی زیارت آپ کو سنا رہا ہوں، روایت معتبر ہے، معتبر آیت اللہ خوئی نے اس کی سند کی تصدیق کی ہے۔ کہا جب تک کربلا میں ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے زوار، 4000 فرشتے اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں۔ زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی خدا حافظی کے لیے 4000 فرشتے نکل آتے ہیں۔ 4000 فرشتے واپس اس کو منزل مقصود گھر پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ گھر پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پالنے والے، تیرے حبیب کے نواسہ کے ظاہر کو ہم نے اس کے گھر پہنچا دیا ہے، واپس آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تا حیات اس کے پاس رہو، پالنے والے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب واپس آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک اس کی قبر پر بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے۔ بارش کے قطروں تو بہت ہوتے ہیں۔ اچھا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے کوئی چیز جس کی مقدار تعداد کی جس کو تم شمار نہ کر سکو؟ ہاں ایک چیز ہے، آپ کی امت کے لوگ جب آپ کا نام سن کے آپ اور آپ کی آگ پر درود بھیجتے ہیں، مرتبہ بلند آواز سے آپ درود بھیجیں گے اور بانی مجلس کے ان مرحومین کی روح کے لیے ہدیہ فرمائیں گے۔
اجر اور ثواب ان کو مل چکا۔ اللہ کے ہاں ایک نیت کی دیر ہوتی ہے، ادھر کوئی لمبا چوڑا پروسیجر یقیناً اس درود شریف کا اجر مل چکا، جس کو یہ فرشتہ بھی ریکارڈ میں نہیں رکھ سکتا۔ انتہائی قابل تحسین اور ستائش ہے ان مومنین کا یہ عمل جو اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، انتہائی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی ان واقعات کو نہیں بیان کرتا کہ کس طرح ان کو فائدہ پہنچتا ہے، کس طرح آپ کا ایک چھوٹا عمل، آپ کا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت مرحوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تقدیر جو معروضات ناز کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خاتون جنت اور امیر المومنین علیہ ان دونوں معصومین کی سیرت کی روشنی میں ذرا اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی سیرت کی روشنی میں اپنا محاسبہ۔ حقوق اور فرائض کا احساس انسان کی روش، اس کے کردار اور اس کے طرز زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں دہرانے لگا ہوں اس جملے کو آپ کی اجازت سے۔ حقوق اور فرائض کا احساس انسان کی طرز زندگی، اس کی روش اور اس کے برتاؤ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو جہاں کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نظر آئے، ایک گھر کے اندر والدین اولاد میں ہو وہ جھگڑا، بھائی بھائی میں ہو، بہن بھائی میں ہو، میاں بیوی میں ہو، ہمسایہ ہمسایے میں ہو، صوبہ صوبے میں ہو، ملک ملک میں ہو، ملکی سطح کا اختلاف ہو یا بین الاقوامی سطح کا اختلاف ہو یا ایک گھر کی سطح کا اختلاف ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی اختلاف کی شکل و صورت نظر آئے، اس کے پیچھے ایک چیز کا فرما ہے، یا حقوق اور فرائض کو نہ سمجھنا یا سمجھنے کے باوجود ان کو ادا نہ کرنا، یا اس لیے یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ماموں بھانجا بھی ہو سکتے ہیں، چچا بھتیجا بھی ہو سکتے ہیں، ہمسایہ ہمسایہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے جھگڑ رہے ہیں یا تو ان کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے لیکن ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں لوگ اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھیں اور ان کو ادا کریں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سارا جہان امن کا گہوارہ نہ بن سکے۔ جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان میں سب سے طولانی دورانیہ ہمراہی کا وہ میاں بیوی کا ہے۔ بہن بھائی کی ہمراہی کا دورانیہ مختصر ہے، اولاد اور والدین کی ہمراہی اور معیت کا جو دورانیہ ہے وہ مختصر ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، اس رشتے سے وابستہ اور منسلک افراد میں صرف ایک رشتہ ہے کہ جس کو رفیق حیات کہا جاتا ہے، بس۔ ٹھیک ہے جی، اولاد اور والدین رفیق حیات نہیں کہلاتے، بہن بھائی رفیق حیات نہیں کہلاتے، بھائی بھائی رفیق حیات نہیں کہلاتے، میاں بیوی یہ زندگی بھر کے ساتھی ہوتے ہیں نا۔ اگر ایک گھر کو آپ پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میاں بیوی ان کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر ان کی ادائیگی کی کوشش کی جانی چاہیے۔ میاں کے بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں، بیوی کے میاں کے ذمے کیا حقوق ہیں؟ اچھا جی،
میاں کے ذمے بیوی کے کیا فرائض ہیں کہ ان کو ادا کرے، بیوی کے ذمے میاں کے کیا فرائض ہیں جو اس کے اوپر واجب الادا ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص اپنے گھر سے، اپنے آفس سے اگر وہ سرکاری ملازم ہے، دکان سے اگر وہ تاجر پیشہ ہے، اپنے زمینوں سے اگر وہ زمیندار ہے، اس سوچ کے ساتھ واپس گھر آئے کہ گھر کی صفائی یہ میری اہلیہ کی ذمہ داری ہے، کھانا پکانا میری اہلیہ کی ذمہ داری ہے، میرے اور میرے بچوں کے کپڑے دھونا یہ میری اہلیہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی، اس سوچ کے ساتھ اگر آئے گا، ذرا سی کہیں اس کو کوتاہی نظر آئے، صفائی صحیح نہیں ہوئی، کپڑے صحیح نہیں دھلے، کھانا پر وقت نہیں پکا، اس کا رد عمل منفی ہوگا اور وہ ڈانٹے گا، برسے گا، بعض اوقات لڑائی جھگڑا مار کوٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ آئے گا کہ یہ جتنے کاموں کا میں نے نام لیا ہے یہ سب کے سب جو ہے نا یہ میرے حقوق ہیں اور میری زوجہ کے فرائض میں ہیں، اچھا تیرا فرض تھا کھانا پکانا، ابھی تک کھانا کیوں نہیں پکا، تیرا فرض تھا گھر کی صفائی، اب یہ صفائی اس کمرے کی صفائی کیوں نہیں ہوئی، تیرا فرض تھا میرے اور میرے بچوں کے کپڑے دھونا، فلان میرا سوٹ کیوں نہیں دھلا، بھرسے گا۔ اور اگر اس سوچ کے ساتھ آئے کہ نہیں یہ سارے کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف دو چیزیں ہیں، دو، نمبر ایک ازدواجی زندگی کے حوالے سے شوہر کے ساتھ تعاون، ماشاءاللہ بہت خوب، واضح الفاظ میں اس کی جنسی خواہش کی تکمیل، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو جو سب سے مشکل ہے شوہر کا احترام، شوہر کا احترام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا، میں خواتین سے کہتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرو، حد ہو گئی، بس اس سے زیادہ اور تاکید کی۔ علامہ اقبال نے بھی دختر پیغمبر کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں یہ فرمایا کہ اگر یہ وہ محمد مصطفیٰ کا آئین جو ہے وہ میرے لیے زنجیر پا نہ بنا ہوا ہوتا تو میں دختر پیغمبر کی قبر پر سجدہ ریز ہوتا۔ ان المساجد للہ، سجدہ صرف خدا کے لیے، لہذا ہمارے علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں، جب آپ کربلا پہنچتے ہیں، نجف پہنچتے ہیں، مشہد پہنچتے ہیں، مدینے میں تو خیر یہ کام آپ کو نہیں کرنے دیا جاتا، جو لوگ چوکھٹ پر پیشانی رکھتے ہیں امیر المومنین کے حرم میں جا کے، مشہد میں جا کے، کربلا میں جا کے کہتے ہیں کہ نیت یہ نہ ہو کہ اس امام کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ شکرانے کا سجدہ کرتا ہوں کہ خدا نے یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی۔ ان المساجد للہ، سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں آدم کے لیے تعظیم کے سجدے کا حکم ہوا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کا حکم نہیں ہے۔ سجدہ شکرانہ کی نیت کرو، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنے کروڑوں انسانوں میں سے میرا انتخاب کیا اور یہاں تک آنے کی تو نے مجھے توفیق دی۔ سجدہ صرف خدا کے لیے ہو سکتا ہے، بس یہ دو ذمہ داریاں، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے خاتون کی۔ ہمیں کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مردوں کو نہیں رہنا چاہیے، وہ مرد میرے امامہ کے نیچے ہو بے شک، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، کہ ہمیں یہ اختیار ہو اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور یقیناً پتہ ہے کہ اگر خاتون خانہ اللہ اس کو بیٹا دے یا بیٹی دے اور آپ کے بیٹے کو اور بیٹی کو 2 سال دودھ پلا کے اور آخر میں بل پیش کرے، میاں یہ اتنے پیسے دو، سبحان اللہ، یہ اس کا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہو۔ اتنے کام لیتے ہیں، میں علاقے کا نام نہیں لیتا،
ایک علاقے میں یہ اب تو الحمدللہ یہ ٹریکٹر آ گیا ہے نا، اس سے لوگ وہ کاشت کرتے ہیں نا، پہلے زمانے میں بیل، ابھی بعض علاقوں میں بیل آگے 2 بیل باندھے جاتے ہیں، وہ اس کے ذریعے اس کو کس کو ہل کہتے ہیں، اس کو ہل کو کھینچا جاتا ہے. بیلوں کی جگہ عورتوں کو لگایا جاتا ہے، وہ کھینچتی ہیں. پتہ نہیں ان ظالموں پر اللہ کا عذاب کس طرح نازل نہیں ہوتا. اس کے صرف ایک کام ہے، 2 کام ہیں، ایک شوہر کا احترام اور دوسرا ازدواجی زندگی کے حوالے سے شوہر کے ساتھ تعاون. باقی کام انسان یہ سوچے کہ یہ جتنے بھی 95% کام جو خاتون خانہ سے میں لے رہا ہوں یہ اس کا میرے ساتھ تعاون ہے، اس کا فرض نہیں ہے. ماشاءاللہ. میرے بھائی اگر آپ زبانی نہیں کہتے بیگم صاحبہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے کپڑے دھوتی ہیں، میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، کھانا آپ وہ پکا کے دیتی ہیں، میرے بچے کو دودھ آپ نے پلایا ہے. وہ دودھ پلاتی ہے کہ جس کی آپ قیمت نہیں لگا سکتے، وہ گائے بھینس کے دودھ کی وہ قیمت نہیں ہے. ماشاءاللہ. جی اس کی اگر قیمت لگائے آپ ادا ہی نہیں کر سکتے. بھئی زبانی اگر آپ اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے، کم از کم دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے اس خاتون کا احسان مند ہونا چاہیے. دل میں یہ احساس ہو. لیکن یہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ڈٹ جائیں نا اپنے حقوق اور فرائض کے ساتھ ڈٹ جائیں، خاتون نے خانہ کہے کہ اچھا میرا کام صرف شوہر کا احترام کرنا ہے، جاتے وقت بھی خدا حافظ، آتے وقت بھی السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ شوہر کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس کے ساتھ بھرپور تعاون، اس کے علاوہ اور کسی کام کے قریب نہیں جاؤں گی. شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، وہ اگر اپنے اختیارات کو استعمال کرنا شروع کر دے، 1 ہفتے کے اندر دونوں کے دونوں کا معدہ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے. اچھا شوہر کے ساتھ اچھا خدا نے مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ سوائے واجب عینی کے، واجب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، واجب عینی یہ 5 وقت کی نماز، واجب کفائی اگر کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ. نماز جنازہ واجب کفائی ہے، ایک آدمی اگر پڑھ لے تو باقی مومنین پر وہ واجب نہیں رہتا. وہ نماز 5 جگانا ہر شخص پر فرض ہے. واجب عینی کے علاوہ کوئی کام شوہر کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دے سکتی. واجب کفائی شوہر کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دے سکتی. مستحب کام، اچھا کہے کہ یہ 18 ذی الحج ہے، غدیر کا دن ہے، اس کا 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، میاں کہیں کہ مت رکھو، اس کا روزہ باطل ہے، نہیں رکھ سکتی. مستحب ہے. ہاں حج اس پر واجب ہو گیا ہے خاتون پر. ہاں اس کے والد صاحب نے، اس کے بھائی نے اس کو پیسہ دیا ہے، یا خود برسر روزگار ہے اور بہت ہی پرکشش قسم کی ملازمت ہے، اس کا پیسہ حج واجب ہو گیا ہے، میاں کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا. وہ کہے اپنی اجازت کو گلے میں ڈالو، میں تیری اجازت کے بغیر جاؤں گی، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے، میرے مولا نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز. اللہ نے فرمایا جا کے حج کرو، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اور پھر ہمارے ہاں تو محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. باہمی تعاون کی فضا ہونی چاہیے. دونوں اگر ڈٹ جائیں تو میں تو صرف وہی کام کروں گا جو میرا فرض ہے، میں تو آپ کو وہی کچھ دوں گا جو آپ کا حق ہے، اس کے علاوہ مجھ سے 1 ٹیڑی پیسے کی توقع مت رکھو. دونوں اگر ڈٹ جائیں تو یہ کوئی امن کا گہوارہ نہیں بنے گا. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کسی لمبے سفر پر جاتا ہے، مثلا حج پر یا کسی لمبے ٹور پر، بیوی سے کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. باپ بیمار ہو جاتا ہے اس خاتون کا. رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے، رسول اللہ کے پاس یہ ولایت اور اختیار ہے کہ وہ اس خاتون کو شوہر کی مرضی کے خلاف بھی کوئی اجازت دے.
عرض کہ یا رسول اللہ ہاں میرے میاں نے پابندی لگائی ہے میری واپسی سے پہلے کہیں نہیں جانا، والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اجازت ہے جا کے عیادت کروں؟ کہا نہیں، ماشاءاللہ نہیں جاؤ گی، حالت نازک ہو گئی، یا رسول اللہ ابو کی حالت نازک ہو گئی، نہیں جا سکتی، انتقال ہو گیا، جنازہ میں جا سکتی ہوں؟ کہا نہیں جا سکتی ہو، سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین رسول خدا پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اس خاتون کی شوہر کی فرمانبرداری کے نتیجے میں اللہ نے اس کے مرحوم والد کے تمام گناہان صغیر اور کبیرہ کی مغفرت کر دی۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ذرا علی کی سیرت کو دیکھو، میرا جملہ یاد ہوگا، ان دونوں معصوم ہستیوں کی سیرت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ۔ لکڑیاں جمع کرتے تھے امیر المومنین، باہر جا کے لکڑیاں توڑ توڑ کے گھر لاتے تھے۔ خاتون جنت کھانا پکاتی تھی، دال پکاتی تھی۔ امیر المومنین کو رسول خدا نے فرمایا ہوا تھا یا علی علیک بالعدس، مسور کی دال کھایا کرو۔ خاتون جنت مسور کی دال کی صفائی کرتی تھی، امیر المومنین ساتھ بیٹھ کے دال صاف کرتے تھے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ خاتون جنت نے اتنا وہ گھر کا جھاڑو دیا کہ آپ کے لباس مبارک غبار آلود ہو جاتا تھا۔ اتنی چکیاں وہ دیسی چکی پیستی تھی کہ ہاتھ سخت ہوتے تھے، جس طرح ایک مزدور جو مٹی اور گاڑا اینٹیں اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ جس طرح سخت ہو جاتے ہیں، اسی طرح دختر پیغمبر کے ہاتھ سخت ہو جاتے تھے۔ بعض روایات کے اندر میں نے خود پڑھا ہے خون جاری ہوتا تھا آپ کے دست مبارک سے۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، لکڑی استعمال ہوتی تھی، خصوصاً لکڑی جب خشک نہ ہونا بار بار وہ آگ بجھ جاتی ہے، پھر خاتون کو پتہ نہیں وہ پھونکنا پڑتا ہے، پھونک پھونک کے دختر پیغمبر کے کپڑوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ کون سی دختر پیغمبر؟ وہ جس کے احترام کے لیے کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ سید ضیاء الدین شہید، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ نصابی کتابوں میں ہمارے دل آزار مواد ہے اس کو حذف کیا جائے۔ ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی، 3 کمیٹیاں اسلامیات میں نظر ثانی کے لیے، 9th اور 10th کے لیے جو کمیٹی بٹھائی گئی تھی شیعوں کی طرف سے، اس میں مجھے شامل کیا گیا تھا۔ وہ روایت تھی وہاں پر جو آپ سب نے پڑھی ہے، جس نے بھی میٹرک پاس کیا ہے، کہ جب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام بابا کے پاس آتی تھی، احترام کے طور پر رسول خدا کھڑے ہوتے تھے۔ سرحد کا ایک مولوی تھا، کہا کہ میری ایک تجویز ہے۔ کیا ہے؟ کہا میری تجویز یہ ہے کہ یہاں سے احترام کا لفظ حذف کرو، اس کی جگہ پیار کا لفظ شامل کرو۔ پیار کے طور پر کھڑے ہوتے تھے، گویا احترام کا لفظ رسول خدا کی کوئی توہین ہے۔ وہ ہمارا جو گروپ لیڈر تھا نا، وہ ڈاکٹر ضیاء الحق نومل یونیورسٹی میں تھا، پتہ نہیں ابھی بھی ہے یا پتہ نہیں ریٹائرڈ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے خطاب کر کے کہا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہم 12-13 آدمی ہیں، سب صاحب اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، ہم سب اپنے اولاد کو پیار کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں۔ جی آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے سے پیار کے طور پر جب آتا ہے تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ کھڑا ہونا، دستبوسی کرنا، اپنے مسند پر بٹھا کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھنا، یہ پیار کا انداز نہیں ہے، یہ احترام کا انداز ہے۔ وہ مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کا، جس کی وجہ سے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین وعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق کھڑے ہونے کا پابند تھا۔ پابند تھے، ماشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد اکثر یہ جملہ بڑی باریک بینی سے قرآنی آیات اور ائمہ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد
یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ یقیناً میں نے نکالا ہے کہ ہمارے بارے میں جتنے محمد و آل محمد ہمارے انجام کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، ہم خود اپنے انجام کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں۔ اس کے نمونے قرآن میں بھی آپ کو ملیں گے، معتبر روایات میں ملیں گے۔ خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب لعلک باخع نفسک، یہ جو لوگ رسالت کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام کا تصور کر کے آپ کو اس قدر صدمہ ہو رہا ہے، ہمیں تو آپ کی جان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے ہمیں تو آپ کی جان کو خطرہ۔ مجھے بتائیں اس دنیا میں کون ہے جو اپنے برے انجام کے تصور سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوا؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت اور محنت کریں، انما انت منذر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، اتنے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ معلوم دختر پیغمبر علیہ السلام کو کیا خیال آیا، بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا گیا، میری شادی کے بعد جو عرب بھی اپنی جوان سال بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم حق مہر رکھ رہا ہے۔ ہمارے موجودہ فقہاء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مہر سنتی، آپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں مستحب ہے 500 درہم حق مہر رکھو، 500 درہم۔ ویسے میں نے ایک قرآن مجید پر بھی نکاح پڑھا ہے، 1 کروڑ پر بھی نکاح پڑھا ہے، 1 کروڑ۔ ابھی مہینہ نہیں گزرا میں نے ایک خاتون سے پوچھا ہاں بی بی آپ کا حق مہر کتنا رکھیں؟ کہا آقا صاحب 1 قرآن مجید۔ ایک اور ہمارے دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی سرینا میں نے پوچھا ان سے کہ بخاری صاحب کیا حق مہر رکھیں آپ کی صاحبزادی کا؟ کہا آقا صاحب 5,000 12,000 14,000 آپ کی مرضی۔ بارات آ گئی، دلہا کے بھائی نے کہا آقا صاحب 1 کروڑ روپیہ پاکستانی اور لندن میں 1 مکان رکھیں۔ لندن میں 1 مکان کی قیمت کروڑ سے زیادہ ہے، 500 درہم۔ پھر فرمایا میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں اس کائنات میں سب سے افضل انسان کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم۔ بابا میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں فرق ہونا چاہیے۔ فرمایا بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے۔ جواب میں فرماتی ہیں بابا میں کوئی درہم و دینار کمانے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی علی نے 500 درہم جو حق مہر ادا کر دیا ہے وہ بیٹی کو واپس لوٹا دیا۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا لینے آئی ہو حق مہر کے طور پر؟ فرمایا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں۔ اس بی بی کے پہلو میں جو دل ہے وہ آپ کے لیے ایسا تڑپتا ہے کہ آپ کا اپنا دل اس طرح آپ کے لیے نہیں تڑپتا۔ یہ سنت الہی رہی ہے، بیوی کسی خواہش کا اظہار کرتی ہے دوسرے لمحے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ دوسرے لمحے جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں اختیارات شفاعت کے اختیارات دے کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی صاحبزادی کے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات دے کے آیا ہوں۔ وصیت فرمائی خاتون جنت نے جب اس دنیا سے جانے لگوں تو یہ اس دستاویز کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفنا دو، میں روز قیامت اس سے استفادہ کروں گا۔ کہاں اور کب استفادہ کریں گی؟ یہ جو جیو کے خلاف ایک تحریک چلی تھی اس موقع پر سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ نے اس روایت کو بیان کیا، جب قیامت کا دن ہوگا اور خاتون جنت عرصے محشر میں قدم رکھیں گی
منادی کی آواز آئے گی، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کرو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو بھی جھکاؤ۔ اس کے احترام میں فإن فاطمة بنت محمد تجوز علی الصراط، ابھی چند لمحوں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط کو سے گزرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات میں ہے عرصہ محشر میں قدم رکھیں گی، ہاتھ خالی نہیں ہوں گے۔ وفی یدہا قمیص مقبوب بدم الحسین، ہاتھ میں بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے خاتون وہ بیٹے کا کرتا ہوگا، بعض روایات میں ہے بی بی کے کرتے پر بیٹے کا خون لگا ہوا ہوگا۔ الہی انت العدل وانت الحکم، پانے والے آج کی عدالت کا قاضی اور حاکم تو ہے۔ احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کے قاتل کا فیصلہ خدایا تو خود کرنا۔ در جنت پر جائیں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی طرف خوش کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ قدرت کی آواز آئے گی، انداز تخاطب دیکھیں، قدرت کس احترام سے بات کرتی ہے خاتون یبنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اب کس کی انتظار میں کھڑی ہیں؟ جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم۔ ہاں، دنیا والوں نے دنیا میں میرے قدر و منزلت کو نہیں سمجھا، فاطمہ چاہتی ہے آج محشر والے سمجھیں کہ فاطمہ کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اجازت ملے گی، اتنا ایمان افروز جملہ ہے، التقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردیء، اس طرح اپنے شیعوں کو چن چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی، اس طرح آپ کسی پالتو جانور کے آگے دانے ڈال دیں وہ چنتا ہے، آپ اس دانے کو اٹھاتا ہے جس میں مغز ہو۔ یہ روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، جتنے لوگ بی بی کی شفاعت کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے، سینکڑوں میں یا ہزاروں میں، اللہ ان سے کہے گا کہ تمہیں بھی ان میں شفاعت کی اجازت ہے۔ انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو ان میں سے کس نے دنیا میں تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ وانظروا الی من سقاکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں گلاس پانی کا پلایا تھا۔ وانظروا من کساکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا۔ عرب کے دو بڑے قبیلے مزر اور ربیعہ کے برابر لوگ ان شفاعت یافتہ لوگوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ بس ایک چھوٹا سا مرثیہ، وہ بی بی جس کی تقریب کے لیے انبیاء کو سر جھکانے کا حکم ہے، اس کی تقریب اور تعظیم کا حق ادا نہیں کیا گیا دنیا میں، اس کی تقریب اور تعظیم کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ عزاداروں، جب کسی کوئی عزیز بچھڑتا ہے، شریعت کے کچھ آداب ہیں، مستحبات ہیں، ہمیں یعنی اس کی جانکنی سے لے کر دفن تک اور دفن کے بعد تک کے مستحبات ہیں۔ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کے گھر میں آگ نہ جلنے پائے، وہ کھانا لاتے ہیں۔ یہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق مجلس منعقد ہوتی ہے، جی بھر کے بندہ روتا ہے اور رونے کے نتیجے میں غم دفاعی ہوتی ہے۔ غم دفاعی کے لیے کیا آتے، تسلیت کیا دیتے، رونے پر پابندی لگائی۔ باضابطہ طور پر علی کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، فاطمہ سے کہیں یا دن کو رویا کریں، ہم رات کو آرام کریں، رات کو رویا کریں، ہم دن کو۔ نعوذ باللہ کوئی مائک لگا کے روتی تھی؟ میں نے پڑھا ہے بہت کتابوں میں، جب دختر پیغمبر روتی تھی
روح اس دنیا میں جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑتا ہے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے، بیٹا مر جائے، ہم سب نے کسی نہ کسی عزیز کے فراق کا داغ دیکھا ہے۔ ہاں وہ رحلت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اگر چند دن رہے تو بدن زندہ نہ رہے۔ فرماتے ہیں مات میت قل ذکرہ، اس دنیا میں جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لواحقین اپنے مرحوم کو بھول جاتے ہیں۔ وَذِكْرُ أَبِي مُنْذُ مَا تَوَلَّىٰ أَجَلُ، خدا کی قسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا کی یاد اور تازہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے بھولنے کہاں دیا، غصہ دیتے جی بھر کے رونے دیا جاتا، غم ہلکا ہو جاتا۔ اگر رونے کی پابندی لگاتی ہے، امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ علی ان لوگوں سے کہو کہ میں اب زیادہ دن اس دنیا میں زندہ نہیں ہوں، لیکن جتنے دن زندہ رہوں گی دن کو بھی رہوں گی۔ الواثبون لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تکفین، ابھی تو بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر مسلمان آل محمد پر ظلم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اور کیا کیا، وَمُجَمِّعِ حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے۔ لَمْ يَجْتَمِعْ لَوْلَا شَمْلُ الدِّينِ، یہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا آج اسلام کا نام نشان نہ ہوتا۔ اور کیا ہوا، وَالدَّاخِلِينَ عَلَى الْبَتُولَةِ بَيْتِهَا، بیوی کی اجازت کے بغیر یہ بلوائی گھر کے اندر داخل ہوئے، وَالْمُسْقِطِينَ لَهَا أَعَدَّ جَنِينِ، اس آقا کو شہید کیا جس کا نام شہادت سے پہلے محسن ٹھگ رکھا گیا تھا۔ اور کیا ظلم ہوا، والقائدین امامہم بنجادہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں کشاں لے گئے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا اور سنا ہے یہ علی کو کب گرفتار کیا گیا، اس وقت گرفتار کیا جب بی بی کا ایک نہیں دونوں پہلو زخمی ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو اپنے پہلو کا درد بھول جاتا ہے اور پیچھے پیچھے جاتی ہیں، فرماتی ہیں خلقنا عمی او لا اکشف للدعا راسی، میرے امام کو رہا کر دو ورنہ بددعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی، اکشف للالہ وادعو للہ شجونی، شکوہ کروں گی خدا کی بارگاہ میں۔ ما کان ناقۃ صالح وفصیلها فی الفضل الا اللہ الا دونی، یاد رکھو مسلمانوں فاطمہ کا مقام کوئی ناقہ صالح سے کم نہیں ہے، اس کی خاطر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ امیر المومنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں ادرک ابنت محمد، یہ محمد کی بیٹی باپ کی قبر تک نہ پہنچنے پائے، خدا کی قسم اگر بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بددعا کی ابھی ابھی عذاب۔ سلمان آگے بڑھے، عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہے، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ سلمان کہتے میں عینی گواہ ہوں، بی بی نے بددعا نہیں کی، سر کے بال بھی نہیں کھولے، ابھی زبان پر بالوں کا نام آیا میں نے دیکھا مسجد النبی کی دیواریں زمین سے اتنی حساس دیواریں تھیں، ماں نے تو صرف بالوں کا نام دیا تھا۔ ہماری جانیں نثار اس ایمان کی بے علوم پر، جن کو کربلا سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، خدا جانے میرے اور آپ کے مظلوم امام سجاد نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا، اپنے کانوں سے کیا سنا۔ یزید نے کہا یزید یہ تو کب تک میرے سامنے میرے نبی کی توہین کرتا رہے گا۔ یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فاطمة وابیها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة ونجاة من النار۔ خدائے بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مومنین مومنات بے روزگار ہیں ملک کے اندر یا ملک کے باہر،
اپنے رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً جنہوں نے اپنی یا عزیزوں کی شفایات کے وقت درخواست کی ہے انہیں اپنی قدرت کامل سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اولاد مومنین کو اولاد صالح و سالم اور نرینہ عطا فرما۔ اس سرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما اور اس کے داخلی اور بیرون دشمنوں کو اپنے قدرت کامل سے نیست و نابود فرما۔ عتبات مقدسہ خصوصاً عراق اور شام کے عتبات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مومنات ان عتبات مقدسہ کی زیارات کے عرضمند ہیں انہیں پہلی فرصت میں ان مقامات کی زیارات نصیب فرما۔ محمد و آل محمد ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ آئمال محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، انہیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن مرحومین کی سال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، باقر مہدی ابن سید عسکر مہدی، نگہت مہدی بنت سید قراب علی زیدی، والدین سید عسکر مہدی، حبیب فاطمہ بنت محمد فاد، ابصار رضا رضوی، خدایا ان سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کی جملہ لفظشوں سے درگزر فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما اور ان کی جوار میں انہیں مقام عطا فرما۔ درخواست کروں گا ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ